فتاوی رضویہ شریف میں جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، یہ 27ویں جلد کا صفحہ نمبر 93 ہے۔ جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، یعنی بلا وجہ نہیں، یعنی شریعت کے جس پہلو میں بھی تمہیں الجھن محسوس ہوگی تو اعلیٰ حضرت وہاں کی سلجھن کا اہتمام پہلے سے کر چکے ہوں گے۔ زلزلہ آنے کا کیا باعث ہے؟ مختصر جواب میں، یعنی پہلے بالکل مختصر جواب تاکہ خلاصہ تو سمجھ میں آ جائے آسان سا، آگے پھر تفصیل تو بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے فلاسفہ کے لحاظ سے اس کی وضاحتیں ہیں۔ الجواب، اصلی باعث آدمیوں کے گناہ ہیں، اصلی باعث آدمیوں کے گناہ ہیں، یعنی یہ ہے کہ اللہ اس کو جنبش دیتا ہے۔ اور اللہ کیوں دیتا ہے کہ جب زمین پر گناہ ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے جس کے ذمے اللہ نے یہ لگایا ہوا ہے اس نے جنبش دینی ہے، جس جگہ رب نے کہنا ہے کہ یہاں تو جنبش دے اس نے وہاں سے اس کو جنبش دینی ہے۔ اصل باعث آدمیوں کے گناہ ہیں۔ اور زلزلہ پیدا یوں ہوتا ہے کہ ایک پہاڑ تمام زمین کو محیط ہے، یعنی اتنا وہ بڑا پہاڑ، آگے اس کا ذکر آئے گا، اس کا نام کوہ قاف ہے۔ محیط یہ ہے کہ ساری زمین اس کے درمیان ہے، وہ ارد گرد ہے ساری زمین کے، زمین اس کے درمیان، یعنی جس طرح آغوش میں چیز ہوتی ہے وہ اتنا بڑا پہاڑ ہے کہ پوری زمین اس کی آغوش میں ہے، وہ محیط ہے اس زمین کے لیے۔ اور اس کے ریشے، یعنی جس طرح یہ باقاعدہ اب جدید سائنس نے بھی آ کر اس نظریے کو مانا کہ یہ پہاڑ جو ہوتے ہیں یہ زمین پر کیسے لگائے گئے ہیں، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نظریہ بیان کیا تھا کہ جس طرح زمین پہ درخت لگتا ہے تو اس میں یہ نہیں کہ زمین کے اوپر تھوڑا سا ہے ایک بالشت اور اس کو اس طرح لگایا گیا، بلکہ اس کی نیچے جڑیں وہ جتنا بڑا درخت ہے اتنی زیادہ پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ 50 میٹر تک جڑیں گئی ہوئی ہوں۔ وہ اتنا بڑا درخت آندھیوں سے نہیں گرتا کہ نیچے اس کی جڑوں کا پورا ایک نیٹ ورک ہے دور دور تک، اور وہ جڑیں نیچے سے جا کر کئی چیزوں کے ساتھ چمٹی ہوئی ہیں، اور اندر سے یعنی اس کو بہت زیادہ سپورٹ دی گئی ہے۔ اتنی بڑی چیز ہم نے کھڑی کرنی ہو آج کوئی کھمبا یا پول، تو اس کے لیے کتنی جو ہے وہ تاریں باندھی جاتی ہیں اور کیا کچھ ہوتا ہے، اور پھر بھی وہ گر جاتا ہے۔ اور کھمبوں سے کتنے وزنی درخت جو ہیں سال ہا سال تک جو ہیں وہ کھڑے رہتے ہیں۔ تو اندر سے جو طریقہ درخت کی جڑوں کا ہے یہی نظام پہاڑوں کی جڑوں کا ہے، یعنی نیچے جو پہاڑ اوپر اگر 10 فٹ نظر آ رہا ہے تو نیچے ہو سکتا ہے کہ وہ 80 فٹ ہو یا تہ زمین تک نیچے ہو، تو نیچے ہر پہاڑ کی جڑیں ہوتی ہیں اور وہ جڑیں دور تک ہوتی ہیں۔ تو یہ جو کوہ قاف ہے یہ چونکہ سب سے بڑا پہاڑ ہے تو اس کی جڑیں، یعنی جس طرح درخت کی جڑیں نیچے باریک باریک ہو کے دور تک پھیلی ہوئی ہیں، اس طرح کوہ قاف کی جڑیں ساری زمین کے اندر پھیلی ہوئی ہیں کیونکہ وہ ساری زمین کا محیط ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کے ریشے زمین کے اندر سب جگہ پھیلے ہوئے ہیں، جیسے بڑے درخت کی جڑیں دور تک اندر پھیلتی ہیں۔ جس زمین پر معاذ اللہ زلزلہ کا حکم ہوتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے، کس کو؟ پہاڑ کو، جو کہ رب کا حکم ہر چیز پر چلتا ہے اور ہر چیز اس کا حکم مانتی ہے، ہر چیز کو اس کے حکم کا سمجھنے کی توفیق ہے۔ یعنی یہ ہمارے لحاظ سے ہے کہ یہ جمادات ہیں، یہ پہاڑ ہیں، یہ ہم بولیں گے تو نہیں سنیں گے، لیکن رب کا حکم ہر چیز مانتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہوتا ہے۔ یعنی جب زمین کو حکم ہوتا ہے تو سمٹ جاتی ہے، جب زمین کو حکم ہوتا ہے کہ پھیل جا تو وہ پھیل جاتی ہے، اور جب حکم یہ ہوتا ہے کہ یوں سمٹنا ہے کہ اوپر جو کچھ ہے اس کو گرنے نہیں دینا تو پھر یوں سمٹ جاتی ہے۔
اور جس وقت یہ ہے کہ اوپر کو بھی حرکت دینی ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے